ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العزت داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل اچھے کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ آیت جنات تجری من تحتها الانہار، اس سے ملتی جلتی آیات قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئی ہیں، جہاں پر بھی اہل ایمان کو کامیابی، سرخروئی اور نجات کی بشارت دی گئی ہے، اس مقام پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا اعلان انہی الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ جنات میں، باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور بعض مقامات پر اس کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ ہے، ذالک الفوز العظیم، کسی مقام پہ آیا ذالک الفوز المبین، کسی جگہ پہ آیا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت باغات کا، جنت کا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ ذالک الفوز المبین، سب سے واضح کامیابی یہی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی مختلف انداز کے اندر سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے واضح کامیابی یہی ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے اس کو اور زیادہ کھول کے بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو بندہ بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہوا۔ اب ایک کامیابی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کامیابی کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ رب العزت فوز عظیم کہہ رہے ہیں، اور ایک کامیابی وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ بلکہ دوسری اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کامیابی ہے جنت میں جو بندہ پہنچ گیا اللہ کی رضا کی جگہ پہ، اللہ جس پہ راضی ہو گیا، وہ بندہ سمجھو کیا ہو گیا، کامیاب۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ کامیابی آئے گی کیسے، اس کامیابی تک، اس فوز عظیم تک ہم نے پہنچنا کیسے ہے؟ تو وہ بھی بالکل آسان سا اللہ رب العزت نے حل بتلایا، اور یہ وہ حل ہے جس کا اعلان ہم روزانہ 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یہی کہتا ہے۔ 2 مرتبہ کہے کہ اگلی بار کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، کیا مطلب؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ تو گویا کہ کیا نتیجہ نکلا ان دونوں باتوں کو ملانے کا، کہ جنت میں پہنچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ندا اور آواز لگائی جائے نماز کوئی، تو تم سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس کی نماز اچھی، اس کے باقی کام بھی اچھے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ او کما قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا کس چیز کا؟ نماز کا۔ زندگی کا، جوانی کا، مال و دولت کا، علم و عمل کا، سارے حساب کتاب بعد میں ہیں، سارے حساب کتاب بعد میں ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے یا نہیں کی، حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا بعد میں، باقی زندگی کے جو کام کیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بعد میں۔ کس کا حق کھا کے آیا، کس کو دے کے آیا ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ انصاف کیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا،
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ساری باتیں بعد میں پوچھی جائیں گی، سب سے پہلے پوچھا جائے گا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ نماز کے اندر تم نے کیا کیا تھا، نماز کی پابندی تم نے کی تھی یا نہیں، نماز والے حکم کو تم نے پورا کیا تھا یا نہیں۔ اسی لیے اسی نماز کی ادائیگی پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا اعلان فرما دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بندہ اس حساب میں پاس ہو گیا سمجھو آگے بھی پھر وہ نکل جائے گا۔ اور میرے دیکھنے میں تو مسلمان آدمی کی سب سے زیادہ سستی اور غفلت ہوتی نماز میں ہے۔ بعض وہ لوگ جو باقی تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں غفلت ہو جاتی ہے ان سے بھی۔ ہم مسجدوں میں امام ہیں، ہم نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہے غفلت نماز میں۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اس کی پابندی بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس پر مداومت کرنا اور دوام کرنا اور ہمیشگی کرنا یہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک کامیابی کو اور فوز کو نماز کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ ہمارے استادوں کے استاد تھے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اور معاملات اللہ رب العزت خود سنبھال لیں گے تمہارے، اگر تم صرف ایک معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست کر لو، اور وہ معاملہ ہے نماز والا۔ وہ معاملہ ہے کس والا؟ نماز والا۔ یعنی اگر نماز تمہاری درست ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی غفلت نہیں ہے، تو پھر باقی معاملات انشاءاللہ اللہ رب العزت خود پورے فرما دیں گے۔ یعنی یہ فرائض ہیں نا، سال کے اندر ایک مہینہ روزہ، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ تو اس پہ ہے نا جو صاحب نصاب ہے، حج اس پہ ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا بھی نہیں، اور ہر وہ بندہ وہ بھی نہیں کہ جس کے اوپر حج فرض ہو، لیکن عاقل بالغ مسلمان ہے، اس پر نماز اور روزہ یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ روزے کے اندر پھر بھی اللہ رب العزت نے گنجائش رکھ دی ہے، بیمار ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو شریعت کہتی ہے فعدۃ من ایام اخر، کسی اور موقع پہ جو ہے نا، اب چلو تم سفر میں ہو، بیمار ہو، رخصت ہے، چھوڑ دو، بعد میں جب تمہیں صحت مل جائے تو پھر تم ان روزوں کی کیا کر لو؟ قضا۔ لیکن نماز کی کوئی معافی ہے؟ آپ سب نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہے، نماز کا طریقہ ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، کسی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے بستر مرگ پہ ہے، بستر مرگ پہ ہے، اور بیماری کے عالم کے اندر ہے، اور اسی بیماری میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور وفات سے پہلے اس کی ایک نماز قضا ہو گئی، تو وہ رسا کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ایک نماز کا بھی فدیہ ادا کرے اس آدمی، یعنی کسی صورت کے اندر بھی وہ معافی اس کی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، نماز کو عماد الدین، یہ دین کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں مومن اور کافر کی زندگی کے اندر فرق اللہ بیان کر رہے ہیں۔ مومن کی زندگی کیا کیسی ہے اور کافر کی زندگی کیسی ہے؟ مومن کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے وقت گزارنا۔ سونا ہے، اللہ کہتا ہے سو جاؤ، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت ہے تو اب تم اٹھ جاؤ، اب تمہارے سونے کا وقت باقی نہیں رہا۔ اب جو اٹھ گیا سمجھو اس نے اللہ کی بات مان لی، اور جو نہ اٹھا پڑا رہا سمجھو اس نے اللہ کی بات مانی نہیں ہے۔ تم اپنے
صبح کے وقت کام کاج میں لگے ہوئے، اچانک اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے ٹھہرو، اپنا کام چھوڑو اور زور کی نماز پڑھو۔ یعنی پابندی کی زندگی ہے نا، اپنی من چاہی اور اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے۔ دن اور رات میں بھی کچھ وقت اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ اے انسان، اے میرے بندے، یہ وقت فلاں فلاں جو ہے نا، یہ تو نے میرے پاس آنا ہے، میرے دربار پہ حاضری لگوانی ہے، باقی سارے کام کرتا رہے لیکن یہ کام میرا کرنا ہے۔ والذین کفروا، اب اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یتمتعون، وہ دنیا سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ کھا رہے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اب جانور ہے، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، جو بھی ہیں جانور، ان کا دنیا کے اندر کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان سے دودھ حاصل کرو، ان سے گوشت حاصل کرو، ان سے سواری کا کام لو، یہی ہے۔ آدمی ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، بس وہ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، نہ ان کی کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، نہ کوئی اور پابندی ہے، بس دنیا میں آئے ہیں وہ، انہوں نے کھانا پینا ہے، اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے، بالآخر مالک ان کو ذبح کر دے گا، اس کا گوشت بھی کھا جائے گا، بس ان کی زندگی ختم، صرف کھانا پینا ہے، اور کوئی عبادت، کوئی شعور، کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا ان کے اوپر لازم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں نا، وہ بھی دنیا میں ان جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح وہ جانور دنیا میں نفع حاصل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح کافر بھی دنیا کے اندر دنیا کا نفع حاصل کر رہے ہیں۔ بلڈنگیں بنا دی، عمارتیں بنا دی، پلازے کھڑے کر دیے، اور بینک بیلنس بنا لیے، سارا کچھ، لیکن اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد وہ بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کھا پی رہے ہیں جس طرح دنیا میں جانور کھائے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وہ کیا زندگی ہے جس میں انسان اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو نہ پہچان سکے، اپنے معبود کا کوئی حکم پورا نہ کر سکے، اس کی کوئی اطاعت نہ کر سکے، آئے کھا پی کے دنیا سے چلے گئے، نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، وہ تو زندگی ہے جانوروں والی۔ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ ہیں چوپایوں کی مثل، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایا تو پھر بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، لیکن اس نے اپنے مالک کو بھی پہچانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبثاً، بالکل بغیر کسی وجہ کے، اور پیدا کیا، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس آئے دنیا میں کھایا پیا وقت گزارا اور چلے گئے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہاری زندگی کوئی جانوروں کی طرح ہے، اور تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے اپنے اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں جانا، اپنا حساب کتاب نہیں دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ گمان ہے نا تو تمہارا یہ گمان غلط ہے، تم بے فائدہ پیدا نہیں کیے گئے، اور تم نے ہمارے پاس لوٹ کر بھی آنا ہے، اور تم نے اپنی زندگی کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ
وعمل لما بعد الموت، عقل مند کیس میں نا عقل مند بندہ وہ ہے من دانا نفسہ، جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ شتر بے مہار کی طرح نفس کے پیچھے دوڑتا رہا، نہ، اس نے نفس کو اپنے تابع کیا ہے، خواہشات کو اس نے دبایا ہوا ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے پابند کیا ہوا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور عمل کیا اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والعاجز، اور کمزور اور بے عقل آدمی، بے وقوف بندہ وہ ہے جس نے خواہشات کے پیچھے جو چلتا رہا، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا، اور وتمنا علی اللہ، اور پھر اللہ پر امیدیں باندھی رکھی اللہ معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ انصاف کرنے والا بھی تو ہے نا. یہ تو ہے کہ اللہ مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، اور یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ نے انصاف بھی تو کرنا ہے نا. ایک بندہ وہ ہے جس کی 80 سال 90 سال زندگی گزری اور اس کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی ہوئی، نماز کی بھی اس نے 80 سال پوری 80 سالہ زندگی میں پابندی کی، روزہ اس کے کوئی ذمہ بقایا نہیں ہے، کسی کا حق حقوق اس کے ذمہ بقایا نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ بندہ جس نے 70-80 سال گزارے اور اس نے نمازیں ہی نہیں پڑھی، ساری زندگی حرام بھی کھاتا رہا، روزے بھی اس نے نہیں رکھے، اللہ کے حکموں کو بھی پورا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں پھر انصاف یہی ہے نا کہ میں دونوں کو قیامت کے دن ایک ہی جگہ پہ بٹھا دوں گا نا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان نیکوں کو اور پرہیزگاروں کو اور ان گناہگاروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ دونوں کا مقام ایک جیسا ہوگا. میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں عادل اور منصف بھی ہوں. انصاف بھی میری عدالت کے اندر ہے، میں نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کرنی نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق.